بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے پیشوا کا تقرر۔ اب گرجا گھر میں ایک نئے پادری کا تقرر ہوا اور بڑے عزت و اکرام کے ساتھ یہ تقریب منائی گئی۔ یہ نئے پادری بڑے ہی نیک اور خدا رسیدہ تھے۔ شب و روز اللہ واحد کی عبادت میں لگے رہتے اور ہر کام نہایت پابندی کے ساتھ کرتے۔ میں نے آج تک ایسا نیک سیرت انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کی زندگی سے بہت ہی متاثر ہوا اور میرے دل میں ان کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب میں دن رات ان کے ساتھ رہتا، دل و جان سے ان کی خدمت کرتا اور ان سے دین سیکھتا۔ افسوس کہ ان کی رفاقت مجھے تھوڑے ہی دن میسر رہی اور ان کا بھی وقت پورا ہو گیا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں تو میں انتہائی عاجزی کے ساتھ ان کے پاس جا بیٹھا اور کہا، حضرت آپ کی صحبت میں یہ دن بڑے ہی اچھے گزر رہے تھے، مگر بہرحال زندگی فانی ہے، باری باری سبھی کو جانا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے اور صرف اسی لیے کہ آپ نے مجھے دین سکھایا ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں اور کہاں رہ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کروں؟ بوڑھے پادری کی وصیت۔ بوڑھے پادری نے آہ بھری اور درد بھرے لہجے میں بولے، بیٹے میں حیران ہوں کہ تمہیں کیا وصیت کروں اور کس کی خدمت میں حاضری کا مشورہ دوں۔ جب میں لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ٹھیک اس دین کا پیرو ہو جس کو ہم مانتے ہیں۔ نیک لوگ تو دنیا سے اٹھ چکے اور لوگوں نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا اور اس سچے دین سے بہت دور جا پڑے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ ہاں، شہر موصل میں ضرور اللہ کا ایک بندہ ہے جو ٹھیک اس دین پر قائم ہے جس پر ہم تم ہیں۔ میرا خیال ہے تم میرے بعد انہی بزرگ کی خدمت میں جانا اور انہی کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہنا۔ موصل کا سفر۔ پھر جب میرے یہ محسن انتقال فرما گئے اور میں ان کے کفن دفن اور ضروری رسم و رواج سے فارغ ہوا تو میں ان کی ہدایت کے مطابق موصل جانے کی تیاری کرنے لگا اور چند ہی دنوں میں موصل کی سرزمین میں داخل ہوا۔ یہاں پہنچ کر میں نے ان بزرگ کا پتہ معلوم کیا جن کے پاس جانے کی ہدایت مجھے شام کے پادری نے کی تھی۔ تھوڑی دیر کی تلاش و جستجو کے بعد میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا اور میں نے ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنی پوری کہانی سنائی۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ شام کے فلاں پادری نے مجھے وصیت کی تھی کہ ان کے بعد میں آپ کی خدمت میں پہنچوں تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ موصل کے یہ بزرگ بڑی ہی شفقت سے میری پرورش فرمانے لگے۔ میں اطمینان کے ساتھ ان کی صحبت سے پورا فائدہ اٹھانے لگا اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ یہ بھی شام کے پادری کی طرح بہت نیک تھے، بڑے بے لوث آدمی تھے۔ مجھے ان کی خدمت میں رہ کر بڑا ہی سکون ملتا تھا، مگر اللہ کا کرنا کہ جلد ہی ان کی مہلت عمل بھی ختم ہو گئی۔ جب ان کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور محسوس ہوا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے تو میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے پاس جا بیٹھا اور کہا، حضرت آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے صرف اسی لیے دوری رکھی ہے کہ آپ جیسے بزرگوں سے فیض اٹھاؤں اور بزرگوں کی خدمت میں رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کروں۔ شام کے پادری نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا تھا، اب آپ وصیت فرمائیں کہ میں اب کس کے پاس جاؤں؟ موصل کے پادری نے ایک آہ بھری اور خاموش ہو گئے، پھر سر اٹھایا اور بولے، صاحبزادے میں حیران ہوں کہ تم کو کہاں جانے کا مشورہ دوں۔ دنیا میں ہر طرف مکر و فریب پھیل گیا ہے۔ میں دنیا والوں پر نظر ڈالتا ہوں تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ٹھیک خلوص کے ساتھ اس دین کی پیروی کر رہا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ البتہ نصیبین کا نام تم نے سنا ہوگا۔ نصیبین میں ایک بزرگ ضرور ہیں جو واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے اور دیندار آدمی ہیں۔ تم اگر بخیر رہو تو میرے بعد
ان کی خدمت میں پہنچنا اور وہیں پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ نصیبین کا سفر، آخر ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں نے ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے۔ ان مراسم سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نصیبین کی راہ لی اور چند ہی دن میں نصیبین کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ نصیبین پہنچ کر میں نے اس ورگزیدہ شخص کی تلاش شروع کی جن کی خدمت میں رہنے کے لیے موصل کے محسن نے مجھے وصیت کی تھی۔ تھوڑی سی دوڑ و دھوپ کے بعد ہی میں ان کی خدمت میں آخرکار پہنچ ہی گیا اور انہیں اپنے سفر کی روداد سنائی۔ یہ صحابی بڑے ہی نیک اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ میں ان کی خدمت میں رہنے لگا اور انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ دن گزرنے لگے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ان کی موت کا پیغام بھی آ پہنچا۔ جب حالت زیادہ خراب ہوئی اور مایوسی سی ہونے لگی تو میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا، حضرت، میں بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ میں آپ کے فیض تربیت سے فائدہ اٹھا رہا تھا، مگر اللہ کی مرضی میں کس کو دخل؟ قدرت کا۔ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ شام میں کچھ ہی دن رہا تھا کہ شام کے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ تم میرے بعد موصل چلے جانا۔ موصل میں کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے اس محسن کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی وصیت کی۔ اب آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت فرمائیے، اب میں کہاں جاؤں اور کس کی خدمت میں رہ کر دین سیکھوں؟ میری آواز گھٹنے لگی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ میری یہ باتیں سنتے ہی میرے اس محسن پر رقت سی طاری ہو گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا، اب دنیا میں دین کہاں رہ گیا ہے؟ کوئی ایک آدمی بھی تو ایسا نظر نہیں آتا جو ٹھیک ٹھیک دین پر جمع ہوا ہو۔ مگر ہاں، یہاں سے کچھ دور شہر اموریہ ہے۔ اموریہ کا نام تم نے سنا ہوگا۔ یہاں اللہ کے ایک پیارے بندے ہیں جو واقعی اپنے دین پر ٹھیک ٹھیک قائم ہیں۔ یہ نہایت دیندار اور پابند شرع ہیں اور ان کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہے۔ تم میرے بعد ان کی خدمت میں چلے جانا اور سکون کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگ جانا۔ قسط نمبر 4، اموریہ کا سفر، باقی آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔